بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی مجلس میں ہم مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ مسائل شریعت کے تین طرح کے ہیں۔ علماء کرام کے جن مفتی حضرات کے وہ فتوے ہیں کہ علماء کرام کے جن مفتی حضرات کے وہ فتوے ہیں وہ کون تھے، اس اعتبار سے مسائل کی تین اقسام ہیں۔ سب سے پہلے مسائل الاصول کہلائیں گے، اصولی مسائل۔ اصولی مسائل کو دوسرے لفظوں میں ظاہر الروایہ بھی کہتے ہیں۔ ظاہر الروایہ یا اصولی مسائل یہ وہ ہیں جو اصحاب مذہب سے روایت کیے گئے ہوں۔ اصحاب مذہب یا مجتہد فی المذہب یہ لفظ بولا جاتا ہے ان علماء کرام کے لیے کہ جو کسی مسلک یا مذہب کے اولین مجتہد تھے۔ چونکہ ہم فقہ حنفی کی بات کر رہے ہیں تو فقہ حنفی میں اصحاب مذہب جو اولین مجتہد تھے فقہ حنفی کے، ان سے جو مسائل جو فتوے روایت ہوئے اور روایت ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے، ان فتووں کو ظاہر الروایہ یا پھر اصولی مسائل کہا جائے گا۔ فقہ حنفی کے سب سے پہلے جو مجتہد تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دو شاگرد حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد، جن کو کہ علماء ثلاثہ یا ائمہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، تین امام یا تین علماء۔ اچھا، اب یہ مسائل اگر کسی کو شوق ہو کہ میں ظاہر الروایہ کے شرعی مسئلے جو ہے وہ دیکھ کر آؤں اور ان کا میں مطالعہ کروں، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا آسان سورس اور آسان مورد کہاں سے اس کو یہ مسائل ملیں گے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابیں ہیں، ان کتابوں کو ظاہر الروایہ کی کتابیں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے معتبر شاگردوں سے مضبوط سند روایت کے ساتھ یا چین آف نریشن کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں، تو اس وجہ سے ان مسائل کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر الروایہ والی یا اصولی مسئلوں والی جو کتابیں ہیں وہ جامع الکبیر، جامع الصغیر، زیادات، مبسوط، سیر کبیر، سیر صغیر، یہ 6 کتابیں ہیں۔ تو ان کتابوں کے اندر ظاہر الروایہ مسائل ہمیں آرام سے مل جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے مسائل یہ نوادر کہلاتے ہیں۔ نوادر مسائل کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی علماء مذہب اور ائمہ مذہب یعنی مجتہد فی المذہب تھے، جو مذہب کے اولین علماء تھے، یہ بھی ان سے مروی ہوتے ہیں مسائل نوادر بھی، لیکن کتابوں میں بہت کم کتابوں میں آپ کو یہ ملیں گے۔ یعنی یہ ان کتابوں میں نہیں ہے جن کتابوں کے نام ابھی اوپر بتائے گئے، بعد میں دوسری کتابوں میں ملے دوسری روایت، یا تو وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہی دوسری کتابیں ہیں۔ مثلا کون سی کتابیں؟ کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات، رقیات، یہ کتابیں ہیں، ان کے اندر کچھ مسائل بیان کیے گئے، یہ مسائل نوادر کہلاتے ہیں۔ ان کو ظاہر الروایہ نہیں کہا جاتا، اصولی مسئلے نہیں کہا جاتا، ان کو نادر مسئلے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح کی سند کے ساتھ، اس طرح کی چین آف نریشن کے ساتھ منقول نہیں ہے، اتنی پاورفل، اتنی مضبوط سند نہیں ہے ان کی، جیسا کہ پہلی والی 6 کتابوں میں تھی۔ یا پھر نوادر مسئلے جو ہیں وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کچھ اور علماء کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، اسی زمانے کے شروع کے علماء جو تھے۔ مثال کے طور پر کتاب المجرد ہے حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی، کتاب الامالی ہے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، اور امالی جو ہے یہ اصل میں مختلف کتابیں ہیں۔ یہ امالی کا لفظ املا کی جمع ہے، املا کہتے ہیں۔ ایک انداز تھا پہلے پڑھانے کا کہ استاذ تقریر نہیں کرتے تھے، بلکہ استاذ ایک ایک لفظ لکھواتے تھے اور طلباء بیٹھ کر اس کو لکھتے تھے، جس کو ہمارے ہاں ڈکٹیشن کہا جاتا ہے، کہ استاذ جو ہے وہ بچوں سے کہتا ہے کہ یہ لفظ لکھو، پھر اس کے آگے یہ لفظ لکھو، تو اس طریقے پہ
بعض علماء پڑھایا کرتے تھے تو وہ لکھواتے تھے بس، تو ان کتابوں کو امالی کہتے ہیں، املا کی جمع ہے۔ یہ محدثین فقہا کی دونوں کی عادت رہی ہے املا لکھوانے کی۔ محدثین جو حدیث کے علماء ہوتے تھے وہ بھی امالی لکھواتے تھے، اور فقہا جو فقہ کے عالم ہوتے تھے مفتی حضرات وہ بھی امالی لکھواتے تھے۔ علم ادب وغیرہ میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن اب یہ طریقہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ طریقہ عام طور پر نہیں چل رہا ہوتا، اس لیے کہ علم کے لیے اتنی جد و جہد اور اتنی کوشش کرنے کا اب رواج نہیں رہا ہے۔ یہ رواج ہونا چاہیے۔ اب چھپی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں بس، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر اس کو لکھیں کیوں، پہلے سے چھپی ہوئی کتاب ہم لے لیں، تو خود لکھنے سے جو ہے وہ زیادہ برکت رہتی ہے اور یاد رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اب بھی جو محنت کرانے والے اساتذہ ہیں وہ کتاب کے اندر لکھا ہوا موجود ہونے کے باوجود بھی طلباء سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کاپی میں بھی اپنے پاس لکھیں، کیونکہ جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ تو ایک ہوتے ہیں اصولی مسائل جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، اور جن کا مصدر یا مورد جو ہے وہ ہمارے پاس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتابیں ہیں، زیادات اور مبسوط ہیں، جامع الکبیر اور صغیر ہے، سیر کبیر اور صغیر ہے۔ کبیر کہتے ہیں تو ایک کتاب ہوتی ہے اور صغیر کہتے ہیں تو دوسری، جیسے جامع الکبیر ایک کتاب، جامع الصغیر دوسری کتاب، سیر کبیر تیسری، سیر صغیر چوتھی، زیادات اور مبسوط 5ویں اور 6ٹھی۔ تو یاد کرنے کے لیے یوں کہہ دیا جا سکتا ہے کہ زیادات اور مبسوط ہیں، جامع صغیر اور کبیر، سیر صغیر اور کبیر۔ تو اس طرح یاد کرنے کے لیے نام ہمیں کم کہنے پڑیں گے۔ تیسری طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں جو فقہ کی کتابوں میں لکھے جاتے ہیں وہ نوازل کہلاتے ہیں۔ نوازل وہ مسائل ہیں کہ جو بالکل نئے پیش آنے والے مسائل تھے، یعنی ظاہر الروایہ اور نوادر میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسائل سنت میں، سیرت مطہرہ میں، صحابہ کی زندگی میں، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر وہ مل جاتے ہوں، اور ان مسائل کے بارے میں ہمارے مجتہد فی المذہب جو علماء ہیں، ائمہ کرام ہیں، ان کا فتویٰ میں مل جائے کہ انہوں نے یہ فتویٰ قرآن کریم کی بنیاد پر، حدیث مبارکہ کی بنیاد پر، سیرت مطہرہ میں آئے ہوئے کسی واقعے کی بنیاد پر یہ فتویٰ جو ہے انہوں نے دیا، انہوں نے اس مسئلے کا حل وہاں سے معلوم کیا۔ تو چاہے نوادر ہوں، چاہے ظاہر الروایہ ہوں، اصولی مسائل ہوں یا غیر ظاہر الروایہ مسائل ہوں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی سورس، کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ نوازل یہ جمع نازلہ کی ہے، نازلہ نازل کی مؤنث ہے، کسی چیز کا اتر کے آ جانا، پہلے نہیں تھی پھر آ گئی تو اس کو کہتے ہیں مصیبت نازل ہو گئی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جناب بارش نازل ہو گئی، اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو گئی، تو جو چیز پہلے نہیں تھی بعد میں آ گئی تو اس کو نازل، تو نازل اس کی مؤنث ہے نازلہ، اور نازلہ کی جمع ہے نوازل۔ تو اس لفظ سے یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے مجتہد فی المذہب علماء سے ہی منقول ہیں، لیکن یہ بالکل نئی صورتیں تھیں، نئے مسئلے تھے، ایسے کیسز، ایسے سینیریو، ایسی صورتحال کہ جو صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی زیر بحث نہیں آئی تھی، کبھی کسی نے وہ سوال نہیں کیا تھا۔ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا طرز حیات تبدیل ہوتا ہے، تو طرز حیات کے بدلنے سے، زندگی کے انداز، اطوار بدلنے سے مسائل بھی پھر بدلتے ہیں، صورتحال بدلتی ہے، تو اس سے پھر بعض دفعہ نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مسائل ہیں جو اس سے پہلے ان کی مثال نہیں ملی تھی، ان کو بھی علماء کرام حل تو کریں گے قرآن کی بنیاد پر، حدیث کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر۔ صرف کیا ہوگا کہ صورتحال بالکل برینڈ نیو صورتحال ایسی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی وہ صورتحال پیش نہیں آئی ہوگی۔ تو جیسے ظاہر الروایہ میں اور نوادر میں وہ حضرات مسئلے کو حل کرتے ہیں قرآن سے، سنت سے، اسی طرح نوازل میں بھی حل تو قرآن سنت کی بنیاد پر ہی کریں گے، لیکن فرق کیا ہوگا کہ نوادر میں اور اصولی مسائل میں، ظاہر الروایہ میں اور غیر ظاہر الروایہ میں جو صورت مسئلہ ہوگی وہ پہلے پیش آ چکی ہوگی، وہ پہلے پیش آ چکی ہوگی صحابہ کے دور میں، نبی پاک علیہ السلام کے دور میں۔ اس کے بارے میں جو فتویٰ دیں گے مجتہد فی المذاہب، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام
محمد رحمۃ اللہ، اس کے بارے میں جو فتویٰ دیں گے تو اگر وہ ظاہر الروایہ والی کتابوں میں موجود ہے، کتاب اصل نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا ظاہر الروایہ اصل میں چین آف نریشن کا نام ہے، مضبوط سند سے یہ بات معلوم ہو اور اس سند کو بیان کرنے والے بہت ہی زیادہ معتبر لوگ ہوں اور وہ کہیں کہ جی ائمہ ثلاثہ میں سے کسی نے اس مسئلے کے بارے میں یہ فتویٰ دیا تھا، تو وہ بن جاتا ہے آپ کا ظاہر الروایہ۔ ہاں اس کا جو مصدر ہے، عام طور پر وہ مسئلے ہمیں جو آسانی سے مل جاتے ہیں، اس کا التزام حضرت امام محمد نے سب سے پہلے فرمایا تھا۔ انہوں نے ظاہر الروایہ والے مسئلے ان 6 کتابوں میں لکھے تھے، مبسوط زیادات، جامع صغیر کبیر اور سیر صغیر کبیر، ان کے اندر انہوں نے لکھا تھا۔ اور جو نوادر ہیں وہ دوبارہ وہی بات کہ مجتہد فی المذاہب جو ہمارے حضرات ہیں انہی کے فتوے ہیں، لیکن وہ فتوے اتنی مضبوط سند کے ساتھ ہم تک منتقل نہیں ہوئے، ہم تک نہیں پہنچے، اور اس کے جو مصادر ہیں وہ کہاں پر ہمیں ملتی ہیں، ایسی مثالیں وہ کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات، رقیات وغیرہ جو امام محمد کی کتابیں ہیں، یا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی بعض حضرات نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ ہم نے حضرت حسن ابن زیاد کی مجرد کا نام لیا، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی امالی کا نام لیا۔ نوازل میں صورتحال اکثر مختلف اس طرح ہو جاتی ہے کہ جو صورت مسئلہ ہے، جس کیس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے، یعنی جو ہم فتویٰ پوچھنے جا رہے ہیں نا مفتی صاحب سے، وہ فتوی والی شکل اور صورت، وہ حادثہ، وہ کام، وہ پہلی دفعہ ہوا ہے، وہ ہسٹری میں اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کبھی بھی۔ بھائی پہلے ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے مثال کے طور پہ، اب ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں تو قبلے کی طرف کیسے منہ کریں، کعبہ تو نیچے ہے، تو اب یہ مسئلہ ہو سکتا ہے پہلے زمانے میں کبھی کسی نے نہ پوچھا ہو کیونکہ جہاز ہوتے ہی نہیں تھے۔ آج کل جو ہے جناب اسکائپ پہ اور زوم پہ اور مختلف سافٹ ویئر کے تھرو آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھ کے کسی دوسرے آدمی سے بات کر لیتے ہیں، تو اس میں نئے مسائل جنم لیں گے کہ اچھا جی زوم پر اگر نکاح کریں تو کیا وہ نکاح ہو جائے گا، واٹس ایپ پہ نکاح کریں تو کیا نکاح ہو جائے گا، واٹس ایپ پہ طلاق بھیجیں تو کیا طلاق ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہ اس طرح کے مسئلے پہلے تو انسانی زندگی میں تھے ہی نہیں نا، تو ایسے مسئلے جو بعد میں پیش آئے، اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آئے تھے، اس کا جواب ائمہ مجتہدین سے ڈائریکٹ، جو مذہب کے پہلے علماء تھے ہمارے فقہ حنفی کے جو ائمہ مجتہدین ہیں، وہ جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد ہے رحمہ اللہ، ان کے علاوہ بھی 1-2 نام ہیں، تو ان سے جو جواب اور فتویٰ اس کا منقول ہوگا وہ بھی کس دلیل کی بنیاد پر ہوگا؟ کیا وہ اپنے گھر سے لا کے جواب دیں گے اس کا؟ کیا وہ اپنے پاس سے بنا کے؟ نہیں، وہ قرآن حدیث، قرآن سنت کی بنیاد پر ہی جواب دیں گے۔ لیکن ان مسائل کو نوازل کیوں کہا؟ کہ یہ بعد میں نازل ہوئے، یہ بعد میں پیش آئے، پہلے یہ نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ آج کی ایک اہم بات تھی کہ مسائل جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ آگے جو ہے ہمارے ماتن بھی اس بات کو ڈیفائن کریں گے کہ میں کس قسم کے مسائل جو ہیں ان کو بیان کروں گا، ظاہر الروایہ کو لوں گا، نوادر کو بیان کروں گا، نوازل کو بیان کروں گا، وہ اپنی کتاب میں اس بات کو لکھیں گے، تو اس وقت پھر ہمیں حیرت نہیں ہوگی کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے ظاہر الروایہ، غیر ظاہر الروایہ یا نوادر اور نوازل، ان کا تعارف سمجھ لیا کہ یہ کون کون سے مسائل ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں جب آپ ایڈوانس اسٹڈیز میں جائیں گے، فقہ کو آپ آگے اور مزید پڑھیں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا مختلف متون ہوتے ہیں، ظاہر الروایہ کے متون ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف مسائل سے مانوسیت پیدا کرنے کے لیے، فیملیرٹی پیدا کرنے کے لیے آپ نے جو ہے اس کو مطالعہ کرنا ہے، تو اس کی آپ ظاہر الروایہ، غیر ظاہر الروایہ، نوازل، نوادر، آپ مکس کھاتا جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن جس نے فتویٰ دینا ہو تو وہ پھر اس طرح مکس کھاتا نہیں چلا سکتا، فتویٰ جو ہے وہ ظاہر الروایہ سے دیا جائے گا۔ تو وہاں پر جا کر پھر یہ چیز ہمیں مزید کام آتی ہے۔ تو اس لیے اس مضمون کو ذہن میں رکھیں، اور جہاں پر انشاءاللہ دوبارہ اس کا تذکرہ آئے گا تو پھر اس طرف اشارہ کر دیا جائے گا۔